السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کا ٹاپک داڑھی کے متعلق ہے کہ دین اسلام میں داڑھی کی کیا شرعی حیثیت ہے، اور اسی طرح داڑھی کا منڈوانا یا کتروا کر ایک مشت سے کم کروانا کیسا ہے اور اس کا کیا حکم ہے۔ ناظرین کرام، داڑھی تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور مسلمانوں کا قومی شعار ہے اور مرد کی فطری اور طبیعی چیزوں میں سے ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شعار کو اپنانے کے لیے اپنی امت کو ہدایت دی ہے اور اس کے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس لیے جمہور علماء کے نزدیک داڑھی کا رکھنا واجب ہے، اور داڑھی کا منڈوانا یا کتروا کر ایک مشت سے کم کروانا یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور اس کا مرتکب فاسق اور فاجر ہے۔ اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں، حدیث کی کتابوں میں داڑھی کے متعلق بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں طبعی طور پر یعنی فطری طور پر سنت میں شامل ہیں، پیدائشی طور پر سنت میں شامل ہیں، جن میں سے ایک مونچھوں کو کٹوانا ہے اور دوسرا داڑھی کو بڑھانا ہے۔ اسی طرح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھوں کو کاٹو اور داڑھی کو بڑھاؤ اور مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ اسی طرح بخاری شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھوں کو روکو اور داڑھی کو چھوڑ دو، یعنی داڑھی کو بڑھاؤ۔ تو احادیث کے پیش نظر بھی داڑھی کا رکھنا واجب ہے، اور داڑھی کو منڈوانا یا کتروا کر ایک مشت سے کم کروانا یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور یہ جو گناہ کبیرہ ہے یہ باقی کبیرہ گناہوں سے بدتر ہے اور بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اعلانیہ طور پر دین اسلام کی توہین ہے، اور اعلانیہ گناہ کرنے والا معافی کے قابل نہیں ہے۔ یہ بات بھی یہاں پر سمجھ لیجئے کہ داڑھی کا منڈوانا یہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے، یہ صرف ایک گناہ نہیں ہے، اس میں کئی گناہ شامل ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اور اسی طرح دوسرے نمبر پر تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور فطرت کی خلاف ورزی ہے، اور اسی طرح یہ اس گناہ کا اعلانیہ ہونا، کیونکہ یہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا، تو یہ ایک قسم کی گناہ کی تشہیر ہے، اور گناہ کی تشہیر کرنا خود ایک گناہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کی خلقت کی تبدیلی اس میں لازم آ رہی ہے، اس کا گناہ بھی اس میں شامل ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح کافروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کا گناہ اس میں شامل ہو جاتا ہے، حالانکہ حدیث میں کافروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح خواتین کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ مرد جو خواتین کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ تو یہ کئی سارے گناہوں کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ اور کچھ مرد جو ہیں وہ آج کل انہوں نے داڑھی کا مذاق اس طرح سے اڑانا شروع کر دیا ہے کہ وہ داڑھی کے اندر ڈیزائن بنوانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی بھی ہے اس میں، اور دوسرا سنت کی توہین ہو رہی ہے، یہاں سنت کا مذاق اڑا کر وہ سنت کی توہین کر رہے ہیں۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ بعض علماء کرام نے سنت کی توہین کو، سنت کے مذاق اڑانے کو کفر میں شمار کیا ہے، ہمارے کفریہ میں شمار کیا ہے۔ آدمی کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے، کافر ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے خدا را داڑھی کا مذاق اڑانا اور اسی طرح سنت کے مذاق اڑانے سے احتراز کیجیے اور اس سے باز آ جائیے۔ تو یہ آج کی ویڈیو کے مسائل تھے، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو میں کسی ٹاپک کے متعلق یا کسی اور مسئلے کے متعلق آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔